تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی دن کی بات کریں گے، تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب جہاں ایک باغ میں نہتے شہریوں پر گولیوں کی برسات نے ایک بہت بڑی سلطنت کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیسے بیساکھی کا ایک پرامن تہوار، ایک خوشی کا دن، ایک بھیانک قتل عام میں بدل گیا؟ آئیے مل کر اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ چنگاری کہاں سے اٹھی، مطلب وہ ظالمانہ قانون کیا تھا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ لوگ احتجاج کے لیے کیسے جمع ہوئے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ان 10 منٹ کی دہشت کی، اور دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، غصہ کیسے پھیلا، اور آخر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ کیسے بنا۔ تو چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ سال ہے 1919، جگہ برطانوی راج کے زیر تسلط ہندوستان۔ پہلی جنگ عظیم تو ختم ہو چکی تھی، لیکن لوگوں کے دلوں میں برطانوی راج کے خلاف ایک بے چینی، ایک غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب اس بڑھتی ہوئی بے چینی کو کچلنے کے لیے برٹش حکومت ایک قانون لے کر آئی جسے رولٹ ایکٹ کہا گیا، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک کالا قانون تھا۔ ایسا قانون جو حکومت کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ کسی کو بھی صرف شک کی بنیاد پر بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کر سکتی ہے۔ ذرا سوچئے اس قانون کے تحت حکومت کو کیا کیا اختیارات مل گئے تھے۔ وہ کسی کو بھی بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے تھے، 2 سال تک بغیر کسی سنوائی، بغیر کسی وکیل کے جیل میں ڈال سکتے تھے، یہاں تک کہ پریس پر یعنی اخبارات پر بھی سخت پابندیاں لگا دی گئیں۔ سیدھی سی بات ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی تھی، اور ایسے میں لوگ بھلا خاموش کیسے رہتے؟ اور اسی ناانصافی کے خلاف جو آواز اٹھی وہ ہمیں سیدھا لے جاتی ہے 13 اپریل 1919، امرتسر شہر۔ اس دن امرتسر کا جلیاں والا باغ، جو کہ ایک کھلا میدان تھا، لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہاں مرد تھے، عورتیں تھیں، معصوم بچے بھی تھے، اور یہ کوئی عام باغ نہیں تھا۔ یہ چاروں طرف سے اونچی اونچی دیواروں اور گھروں سے گھرا ہوا تھا، مطلب باہر نکلنے کے راستے نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ وہاں کر کیا رہے تھے؟ تو اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ رولٹ ایکٹ کے خلاف پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، اور دوسری وجہ وہ بیساکھی کا تہوار منا رہے تھے، جو کہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا خوشیوں بھرا تہوار ہوتا ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک انتہائی خوفناک موڑ لیتی ہے۔ ایک پرامن اجتماع، ایک تہوار کا دن، دیکھتے ہی دیکھتے ایک قتل عام میں بدلنے والا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک برطانوی فوجی افسر جنرل ریجنالڈ ڈائر اپنے مسلح فوجیوں کے ساتھ وہاں پہنچا، اور اس نے آتے ہی کوئی وارننگ نہیں دی، کچھ کہا نہیں، سیدھا باغ سے باہر نکلنے کا جو ایک تنگ سا راستہ تھا اسے بند کر دیا۔ مقصد صاف تھا، کوئی بھی بچ کر نہ جا پائے۔ سوچیں، صرف ایک راستہ، اور وہ بھی بند ہو گیا۔ ہزاروں نہتے لوگ ایک ایسی جگہ پھنس گئے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، فرار ناممکن تھا۔ اور پھر بغیر کسی وارننگ کے جنرل ڈائر نے فائرنگ کا حکم دے دیا، سیدھا اس نہتے ہجوم پر گولیاں برسانے کا حکم۔ 1650 راؤنڈز فائر کیے گئے، سیدھا ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے اوپر جو کچھ دیر پہلے تک بس بیساکھی منا رہے تھے۔ یہ گولیوں کی برسات رکی نہیں، یہ پورے 10 منٹ تک مسلسل جاری رہی، بغیر رکے، بغیر کسی وقفے کے، تب تک جب تک فوجیوں کی گولیاں ہی تقریباً ختم نہیں ہو گئیں۔ ان 10 منٹوں کی دہشت کے بعد جو منظر تھا، اس نے پورے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور اس سانحے کے بعد ہمیں 2 الگ الگ سچائیاں، 2 مختلف کہانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک طرف تھی برطانوی حکومت کی کہانی جس نے سرکاری طور پر کہا کہ صرف 379 لوگ ہلاک ہوئے، اور دوسری طرف تھی انڈین نیشنل کانگریس کی تحقیقات جس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ یہ اعداد و شمار کا فرق خود بتا رہا تھا کہ سچ کو کس طرح چھپایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس ظلم پر پورے ہندوستان میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، اور اس کا ایک بہت بڑا اظہار ہمیں تب دیکھنے کو ملا جب عظیم شاعر ربندر ناتھ ٹیگور نے احتجاجاً اپنا نائٹ ہوڈ کا خطاب واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے جب اعزاز کے تمغے ہماری تذلیل کے ماحول میں ہماری شرمندگی کو مزید نمایاں کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ صرف ایک قتل عام نہیں تھا، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک سانے نے برطانوی انصاف کے خیال کو، اس بھرم کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ مفاہمت یا اصلاحات کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔
یہ وہ لمحہ تھا جب یہ فیصلہ ہوا کہ اب مقصد چھوٹی موٹی رعایتیں نہیں بلکہ مکمل آزادی ہے۔ اور اس واقعے کی جو میراث ہے وہ بہت گہری ہے۔ سب سے پہلے اس نے برطانوی راج کے شفیق یا مہربان ہونے کے جھوٹے دعوے کو پاش کر دیا۔ اس نے مکمل آزادی حاصل کرنے کے عزم کو اور مضبوط کر دیا۔ اس نے آزادی کے متوالوں کی ایک پوری نئی نسل کو ہمت دی، اور سب سے بڑھ کر جلیانوالہ باغ نو آبادیاتی ظلم کی ایک ایسی علامت بن گیا جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو آخر میں جلیانوالہ باغ کا یہ سانحہ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ کس طرح ایسے المناک واقعات اور ان کی یادیں ایک قوم کے مستقبل کا راستہ طے کرتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ آزادی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔